الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي
رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد الدعود يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب أي مفرج هم يعقوب أي منفس غم يوسف. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم. تیرا بابا امام صادق ہے جس کے دم سے ہے جعفری سارے دین و مذہب سبق عبادت کے ہم کو سارے انہی کے در سے ملے. تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم. ہے کرامات مرتضیٰ تجھ میں سائلوں کے لیے عطا تجھ میں رد جو ہوتی نہیں کسی صورت سانس لیتی ہے وہ دعا تجھ میں. تو ساتواں مشکل کشا نور جناب
جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم تیرا بیٹا امام ضامن ہے جس کے قبضے میں رات ہے دن ہے جو خراسان کا ہے شہزادہ ہر شفا اس کے در پہ ممکن ہے تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم تیری دختر ہے قم کی شہزادی اس کی چوکھٹ پہ دے صدا جو بھی جھولیاں اپنی بھر کے جاتا ہے غم سے ملتی ہے اس کو آزادی تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم مولا تو بھی در حوائج ہے تیرا سکہ جہاں میں رائج ہے ہم تو ہر امتحان سے گزریں گے دینے والا تو ہی نتائج ہے تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم ہے نجف دشمنوں کے نرغے میں کربلا سامرا کے رستے میں بے کفن مومنوں کی لاشیں ہیں کفر داخل ہوا مدینے میں تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم باب الحوائج 7ویں امام کی عظمتوں پر اور سب کی حاجت روائی کے لیے اس امام کے صدقے میں بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کریزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمت زندگی سے سرفراز کیا، بے شمار بے حساب نعمتیں عطا کرتے ہوئے نعمت عظمیٰ ولایت علی اور اولاد علی سے نواز کر ہم پہ احسان عظیم کیا، اور یہ اسی ولایت اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم ایام عزا میں آل رسول کے غم میں غم زدہ ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی حدیث کہ ہمارے خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں ہمارے شیعہ اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات کے اس اعلان نے صاف واضح کر دیا کہ ہم نے ہر دور میں عالم بشریت کی ہدایت کا انتظام کیا، کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جس میں ایسے بلند کردار اور پاکیزہ صفات افراد نہ رہے ہوں جنہیں ہماری طرف سے نمائندگی کا شرف حاصل تھا، اور وہ روئے زمین پر ہماری جانشینی کے فرض کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ نے یہ ہدایت جو انتہائی نازک مسئلہ ہے، یہ پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو علم و کمال سے نواز کے اس کائنات میں بھیجا۔ تاریخ عصمت کا مطالعہ کیا جائے تو یہاں ہر شخص اسی شان کا حامل نظر آئے گا، جسے دیکھو علم کا بحر ناپید کنار، جسے دیکھو فضیلتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جسے دیکھو کمالات کا مخزن، جسے دیکھو مناقب کا مرکز۔ دنیا کی کوئی فضیلت، کون سی فضیلت ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حد یہ ہے کہ دنیا بہکی بھی ہے تو ان کے در کو چھوڑ کر بہکی ہے۔ کمالات کی مرکزیت اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں مالک کائنات نے ہدایت کا ذمہ دار اور دین کا محافظ بنا کر بھیجا۔
ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بندگی کا درس دیتے ہوئے آتے ہیں کہ مرسل اعظم نے دنیا میں قدم رکھا تو سر سجدہ معبود میں رکھ دیا، مولا کائنات نے زمین کعبہ پر قدم رکھا تو سر سجدہ معبود میں رکھا۔ ہر امام کا یہی انداز رہا، ہر معصوم کا یہی انداز رہا، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے حالات میں بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، دونوں گھٹنے ٹیک کر پیشانی خاک پر رکھ دی اور آغاز حیات سے یہ واضح کر دیا کہ نہ ہم سجدہ سیکھنے کے محتاج ہیں، نہ کسی کے سکھانے کے محتاج ہیں، ہم معرفت الہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، ذوق بندگی اپنے ہمراہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ امام کی کمال بندگی کا یہ عالم ہے تو پھر امام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ امام کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ کہ پرائے اپنے مسلم غیر مسلم سب در پے آزار تھے۔ غیر مسلمین کا منشا تھا کہ اسلام ذلیل ہو، مسلمانوں کا مقصد تھا کہ اہل بیت رسول کی توہین کی جائے، اور درمیان میں ایک امام موسیٰ بن جعفر کی ذات تھی جو ہر محاذ پر مقابلہ کر رہی تھی۔ بنی عباس کا زمانہ تھا، بنی امیہ نے ظلم ڈھا ڈھا کر جب ان کا خاتمہ ہوا تو بنی عباس کا دور آیا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ در اہل بیت پر دشمنوں کو مسلسل شکست پر شکست کھانا پڑی۔ ایک مرتبہ علم امام کا اندازہ اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں، اور ہمیں اندازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارے امام ائمہ معصومین کو اللہ نے وہ علم سے فیضیاب کیا ہے کہ کسی چیز کی امام کے در پہ اگر کہا جائے نہیں کا سوال، نہیں کا جواب نہیں ہے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ یہ علی کا وہ بیٹا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بتا دے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کس روز کس وقت اور کس جگہ پیدا ہوئے۔ اب جو توریت اور انجیل کا سب سے بڑا عالم تھا، جو دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا بس اسی علم پر عالمیت کا دعویٰ کرتا ہے، عیسائیوں کا راہب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے خبر؟ کہیے تو عرض کروں فرزند رسول یہ ایک عیسائی پر کیا منحصر ہے؟ آپ کے جد کے ماننے والے بھی ایسے ہی عالم ہیں جنہیں آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ مرسل اعظم کس دن دنیا میں تشریف لائے اور کس دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ جو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بے خبر ہوتا ہے اسے امتی ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ امت کا ذمہ دار اور نبی کا وارث ہونا تو بڑی بات ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ اب یہ کہہ کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، عیسائیوں کے راہب سے کہا حضرت مریم کی والدہ کا نام یونانی زبان میں مرسا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا حمل جمعہ کے دن ظہر کے وقت قرار پایا تھا جب جبرائیل امین حضرت مریم پر نازل ہوئے اور انہیں روح عیسیٰ سے سرفراز فرمایا۔ مرسل اعظم نے اسی لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے کہ یہ ایک قدرت پروردگار اور تخلیق پیغمبر کا دن ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس دن اور اس ساعت میں عبادت پروردگار کریں اور معبود کی بارگاہ میں سر نیاز خم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سہ شنبہ کے دن ہوئی جب 4.5 گھنٹے دن چڑھ چکا تھا، اور وہ دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ پروردگار نے ان کی برکت سے فرات میں بے حساب برکت رکھ دی، اور اب اس سے سارے اطراف کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ولادت کے موقع پر حضرت مریم نے کسی سے بات نہیں کی، اور حضرت عیسیٰ نے گہوارے سے اپنی مادر گرامی کی عصمت کی گواہی دی۔ راہب حیران ہو گیا اور کہنے لگا
اچھا یہ بتائیے میرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا نام سریانی میں انقالہ ہے اور عربی میں ملیہ ہے، تیرے دادا کا نام انفور ہے اور تیرے باپ کا نام عبد المسیح ہے۔ حالانکہ عبداللہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسیح کا نہیں۔ اور اے راہب تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے جسے عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ملائکہ کے نام میں شرکت جائز نہیں، انسان کو انسانوں کا نام سا نام رکھنا چاہیے، ملائکہ جیسا نہیں۔ یہ کہہ کے فرمایا کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بھی بیان کر دوں کہ شام والوں نے کس طرح اس کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بتا دیجئے کہ میرا نام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا نام عبد السلیب ہے، حالانکہ تیرا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سلیب کا بندہ کیا مطلب؟ انسان خدا کا بندہ ہوتا ہے، سلیب کا بندہ نہیں۔ یہ سننا تھا۔ یہ راہب پریشان ہو گیا اور اس ہماگیر علم کے مقابلے میں کوئی بات نہ بن پڑی سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اس نے بے ساختہ کہا فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ جس مذہب میں ایسے ایسے صاحبان علم و فضل ہوں، اس سے بہتر مذہب کون ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کس طرح ہو رہی ہے۔ یہاں بزور شمشیر اسلام نہیں ہے، یہاں صرف علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اور یہ اعلان ہے کہ خدا کا نمائندہ علم و کردار کا حامل ہوتا ہے اور دنیا کا نمائندہ تیر و تلوار کا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے کردار کے سائے میں کلمہ پڑھو یا تلوار کے سائے میں۔ لہذا راہب کے جواب کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی ہوشیار کر دیا کہ صحیح امتی وہی ہے جو اپنے رسول کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ آئیے علم امام کے ساتھ ہم چلیں وہاں جہاں ائمہ معصومین نے اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھایا۔ لہٰذا سورہ اسراء کی آیت نمبر 84، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیتوں نے ہماری اس طرح ہدایت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم صرف ثواب کی نیت سے اگر قرآن پڑھتے رہیں، لیکن جب قرآن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ بھی در اہل بیت سے، تو زندگی جینے کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے، جس کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو تمہیں ریورس کیا ملے گا، ریٹرن کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے ہم اور آپ، کیا واقعاً خدا کی بندگی اس محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے جتنی زیادہ محبت خداوند عالم ہم سے کر رہا ہے؟ کیا وہ معرفت، وہ محبت کا وہ معیار، وہ معراج کی منزل پر ہم ہیں، یا ہم صرف عادتاً عبادت کر رہے ہیں، یا ہم صرف تسبیحات کے دانے کو ہلا رہے ہیں؟ جبکہ عبادتوں میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تفسیر نور الثقلین والیوم 5 پیج 271، کہ نیت عمل سے افضل ہے، آگاہ رہو کہ نیت ہی عمل ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اس سے مراد نیت ہے۔ ابو ہاشم راوی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ دوزخی اس لیے دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ اگر انہیں دنیا میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو وہ ہمیشہ خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اور اہل جنت کو ہمیشہ کی جنت اس لیے ملے گی
کہ ان کی بھی یہ نیت تھی کہ اگر انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو وہ ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ بری نیت کی وجہ سے اہل دوزخ کو ہمیشہ کی دوزخ ملے گی اور نیک نیتی کی وجہ سے اہل جنت کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ ایک اور حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی طرف آ جائیں کہ تفسیر علی ابن ابراہیم میں اس آیت کے ضمن میں امام علی رضا ضامن و سامن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مومن کے عمل اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اسے سب سے پہلے اپنے گناہ دکھائی دیں گے، جنہیں دیکھ کر اس کا رنگ بدل جائے گا اور اس کا وجود لرزنے لگے گا۔ پھر اس کی نیکیاں اسے دکھائی جائیں گی تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوگی اور اسے خوشی محسوس ہوگی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ثواب کو دیکھے گا تو اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا اس کے سامنے نیکیوں کا وہ دفتر رکھو جن پر اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ مومن اس دفتر کو دیکھے گا تو کہے گا پروردگار تیری عزت کی قسم میں نے تو ان میں سے ایک نیکی بھی نہیں کی تھی۔ تو خدا کہے گا یہ سچ ہے، لیکن تو نے ان کی نیت تو کی تھی، ہم نے اسے بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ پھر اہل ایمان کو انجام نہ دی ہوئی نیکیوں کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کبھی کبھی انسان، اور ایسے بھی شیعان علی بہت ماشاء اللہ الحمدللہ علم رکھتے ہیں کہ نیتوں پہ عمل لیتا ہے اللہ۔ رات میں سو گئے اس نیت سے کہ صبح اٹھ کے فجر سے پہلے نماز شب پڑھیں گے، دل میں یہ بھی خیال ہے کہ اگر نہ بھی اٹھے تو اللہ نیتوں پہ جزا دیتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس نیت سے ہم نے نیت کی ہے نا، خداوند عالم اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر دیں، صرف اور صرف قربتاً الی اللہ نیت ہو، کہ نہ کسی بندے کی واہوائی، نہ کسی کی اپریسیشن، اور نہ کسی کی طرف سے یہ انتظار کہ کوئی ہماری تعریف کرے، نہیں، بس جو بھی زندگی میں قدم اٹھائے اگر وہ قربتاً الی اللہ اٹھ رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ خداوند عالم نے ہماری زندگی کے مقصد کو واضح الفاظ میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت، میری بندگی۔ لہٰذا بندگی پروردگار یہی ہے کہ انسان جو بھی عمل، ابھی فی الحال ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں جانا ایک ایک لمحہ باعث ثواب ہے، لیکن یہ سارے ثواب کا عمل نیتوں پہ منحصر ہے۔ صرف اس لیے کہ یا اللہ قربتاً الی اللہ، تیری بارگاہ میں امام حسین پر آنسو بہانے جا رہے ہیں، یہ آنسو رومال سیدہ کونین میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیں، اور اسی فرش عزا کے صدقے میں اے اللہ ہمیں تو بندگی کا سلیقہ سکھا دے۔ اور بندگی اسی کو کہتے ہیں ایمان لے آنا، اور ایمان کے ساتھ یقین رکھنا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ایمان اور یقین انسان دکھ نہیں دیتا ہے، اس سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ والوں سے اپنی امید لگا کر رکھیں۔ ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اللہ پر یقین، بھروسہ کتنا ہے؟ ایمان ہونا اور بات ہے اور یقین ہونا اور بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی بندوں میں، ایمان یقین کے ساتھ زیادہ تقسیم ہو گیا۔ بعض لوگوں کے پاس ایمان تو ہے لیکن ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر ہم ایک مثال دیکھیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی اسٹک، ایک بڑی سی لکڑی کو پکڑ کر رسی پہ، روپ پر چل رہا تھا اور بالکل بیلنس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں اس نے رسی باندھی، ایک لکڑی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اور اس رسی پہ چل رہا تھا۔ اور اس پہ کمال تو یہ ہے کہ کاندھے پر اس کا بچہ بھی بیٹھا تھا اور اس قدر بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے۔
جب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر پہنچا اور فائنل پوائنٹ پہ پہنچا تو لوگوں نے اسے بڑی داد دی، اس کی بہت تعریف کی، یہ سب تالیاں بجانے لگے تماشا دیکھنے والے۔ اس نے دیکھنے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اس رسی پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤں گا؟ اس مثال کو اس بات کے لیے ذہن میں رکھیے کہ یقین کسے کہتے ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اس روپ پر چلتے ہوئے اس روپ پر دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں گا، سب نے کہا یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تم اطمینان سے جا سکتے ہو۔ اس نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بالکل اطمینان سے یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں گا تو تم سب میں سے کون ہے جو اس وقت میرے کاندھے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ مجمع میں خاموشی چھا گئی، اس لیے کہ ایمان تو ہے، مطلب جانتے تو ہیں کہ یہ پہنچ جائے گا، لیکن یقین نہیں ہے کہ یہ واقعاً پہنچے گا، کیونکہ اگر یقین ہوتا کہ صحیح میں یہ پہنچ جائے گا تو فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے کہ یہ تھوڑی گرائے گا۔ بس بہت مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تو ہے، ایمان تو ہے، مگر یقین نہیں ہے۔ مثلا اس بات پر یقین ہے کہ سچ بولنے میں کامیابی ہے، پھر بھی جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ اس بات پر یقین ہے کہ حلال میں برکت ہے، پھر حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس بات پر یقین ہے کہ صلہ رحم کیجئے، اس بات پر ایمان ہے کہ صلہ رحم کیجئے، عمر بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گی، پھر بھی قطع رحمی کی طرف کیوں قدم بڑھاتے ہیں؟ اس بات پر یقین ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ غصے کو پی جانے میں ہماری بھلائی ہے، لیکن یقین کے مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم جانتے ہیں، ہماری نالج میں ہیں، مگر ہمیں اب تک یقین نہیں ہے۔ تو اگر سچ بولنے میں کامیابی ہے، اس بات کا یقین ہوتا تو آئیے، ایک شخص ہے، والدہ سے وراثت میں ملا ایک گھر تھا جسے بیچا 50 دینار میں اور حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں کسی چور نے گھیر لیا اور کہا جتنا مال ہے سب نکال دے۔ اس نے ایک بٹوا دیا اور کہا 50 دینار اس کے اندر ہے جو میں حج کے لیے جا رہا تھا لے کے۔ اس نے کہا لا دے، اور اب لے کے گننا شروع کیا، کیونکہ اس نے 50 دینار کہا تھا۔ اب جو گنا تو نہ 50 سے ایک کم تھا نہ ایک زیادہ تھا۔ اس نے گننے کے بعد اس چور نے، اس شخص نے اس حج پہ جانے والے سے، اس سچ بولنے والے سے اس کا پیسہ واپس کیا اور کہا یہ لے، میں تجھے لوٹنے کے لیے آیا تھا، تجھے لے جانے کے لیے آیا تھا، تو مجھے ہی لے کر چلا، اور کہا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس کے ساتھ گیا، میقات پر پہنچا، وہاں پر غسل وغیرہ کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے ارکان کو انجام دیا، اور اس کے بعد ارکان حج تمام ہوا، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے گزر گیا۔ ہم نے دیکھا ایک انسان کی سچائی نے ایک جھوٹے اور چور انسان کی ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ سچائی میں کامیابی ہے، اور واقعی جب انسان حقیقتاً ہر بات پر یقین رکھتا ہے کہ چاہے میں سچ بولوں، چاہے میرا کتنا بڑا بھی نقصان ہو جائے، لیکن کیا وہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ نے اگر سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ سچ انسان کو بلندی درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غصے کو پی جانے میں ہماری بھلائی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ہمیں اپنے ائمہ معصومین کے ہر قول پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ یقین اس منزل پر آئے گا جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے، خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام کہتے ہیں غصے کو لوگوں سے روک لو، غصہ مت کرو، ناراض مت ہو، کسی کی توہین نہ کرو۔ مولا کائنات کہتے ہیں غصے کو پی جانا یہ کڑوا اور تلخ گھونٹ ہے، لیکن اس کا اثر بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی میٹھا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے مزاج میں غصہ ہے،
ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، لیکن کیا انسان یہ جانتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو برداشت کے مرحلے پہ نہ لائیں تو پھر زندگیاں خوشگوار کیسے ہوگی؟ غصے کو پی جانا. آج ہم 7ویں امام کی ذکر کی مجلس، امام کی ولادت کے اس بزم میں بیٹھے ہیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ مجلس قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے. اللہ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو غصہ اور بردباری اور حلم کی وہ نعمت سے نواز دے جس سے زندگیوں میں سکون مل جائے. اور چلیے، جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار میں ہیں تو اسی امام کے لقب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاظم غصے کو پی جانا، چاہے کتنے بھی غصے والی بات ہو خاموش ہو جانا. ایک شخص امام کو ان کے جد کو برا بھلا کہتا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے صابر ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے کہ ہم کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن جب ہمارے ماں باپ تک پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کو برا بھلا بولو، میں ماں باپ کو مت بولو. لیکن کیا ہم نے دیکھا کہ ائمہ معصومین کی تاریخ میں امام کو برا بھلا بولنے والے مولا علی تک کو، ان کے اجداد تک کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن کیا مولا نے اس برائی کا بدلہ برائی سے دیا؟ ہر امام کی زندگی میں آپ دیکھیے کسی امام نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ، غصے کو پی جانے کے ساتھ. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم واقعاً اگر ایسا کریں تو ہماری زندگیاں بھی بہت خوشگوار ہو جائیں. مولا کا ایک چاہنے والا ایک شخص امام کو ان کے جد کو برا بھلا کہہ رہا تھا. امام کے چاہنے والے کبھی ایسا نہیں کہتے، لیکن یہ دشمن اہل بیت تھا. امام کا چاہنے والا آ کے کہتا ہے مولا، جو آپ کے اجداد کو آپ کو برا بھلا کہتا ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. امام نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک دن امام نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو کہا اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے. امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اس کے کھیت کی طرف چلے. جب اس نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں وہ چلانے لگا کہ میری فصل خراب ہو جائے گی، مگر امام آتے رہے. جب قریب آئے تو اس نے کہا میری کتنی فصل خراب کر دی. دیکھیے یہ جھوٹ کا سہارا تھا، یہ جھوٹ تھا. امام نے کہا کتنی فصل خراب ہوگی، کتنی تم اس سے کاشت کر لو گے؟ کہا 100 دینار. امام نے کہا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں دوں گا؟ اس نے کہا 200 دینار. یہاں روک کے میں ایک بات کہوں، دشمن اگر امام سے 100 دینار کی توقع کرتا ہے تو امام اسے 200 نہیں بلکہ 300 دینار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کیونکہ یہ وہ امام ہے جو باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. لیکن اس نے حاجت کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ اس نے کہا میرا 100 دینار کا نقصان ہوا ہے. مولا نے 200 دینار کی وہ امام سے توقع کر رہا تھا کہ ان سے جتنا مانگو یہ اس سے بڑھ کے دیتے ہیں. امام نے اس سے بھی بڑھ کے 300 دینار دیے اور کہا جو تمہاری فصل ہے وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہے، اسے بھی تم اپنے پاس رکھنا. اس نے جب امام کا یہ رویہ دیکھا تو بڑھ کے امام کو بوسہ دینے لگا. امام چلے گئے. دوسرے دن وہ شخص مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو جو اصحاب امام تھے، جو کل اسے امام کی برائی کرنے پر مارنے کو تیار تھے، جب انہوں نے اسے دیکھا تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس شخص نے بیان کیا کہ امام کتنے کریم ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنے اعلیٰ معیار کے ہیں. اب امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا جو تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے کیا وہ بہتر ہے؟ ذرا ہم اپنے گھر میں دیکھیں، بچہ ذرا سا ہمارے مطابق عمل نہ کرے تو ہمارا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم نہ جانے کتنی زور زور سے ڈانٹ کے اس کی توہین کر دیتے ہیں، گھر والوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی شوہر کے ساتھ بھی بلند آواز سے بولنے لگتے ہیں. کیا ہم اپنے غصے کو نہیں پی سکتے؟ کیا ہم حلیم اور بردبار نہیں ہو سکتے؟ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ جو دنیا میں اپنے غصے کو روک لے گا خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا. یہ وعدہ الہی ہے. بالکل اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا ایمان بھی بڑھائے
اور ہمارا یقین بھی بڑھائے۔ جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر غیر سے امید نہیں رہے گی، صرف خدا سے امید رہے گی۔ یعنی ہر لمحہ دیکھیے کس طرح سے ایک کے بعد ایک چیز اپنے آپ میں کنیکٹ ہے کہ جب انسان کا یقین بڑھتا ہے، آج دنیا میں جتنا لوگ غیر سے امید رکھتے ہیں نا، اتنا صرف اگر اپنوں سے، اپنے رب سے امید رکھ لیں تو زندگیاں کامیاب ہیں۔ اور جو غیر سے امید رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اور جو رب سے امید رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے۔ دو فقیر راستے میں بیٹھے ہیں، وہاں سے، اور نابینا ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہاں سے گزر ہوا ام جعفر زبیدہ کا، ہارون رشید کی زوجہ۔ جب یہ ام جعفر وہاں سے گزری، آنکھیں نہیں تھی لیکن حس اتنی زیادہ تھی، اللہ جب کوئی ایک چیز دیتا ہے تو دوسری چیز بہت زیادہ دے دیتا ہے، تاکہ بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا لیکن محسوس کرنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ پتہ چلا یہاں سے ام جعفر گزر رہی ہے، ایک فقیر نے کہا مالک ام جعفر کے فضل سے عطا فرما۔ اس کے بازو میں دوسرا نابینا فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا پروردگار تیرے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اب دیکھیے جو غیر سے امید رکھتا ہے اور جو خدا سے امید رکھتا ہے، چلی گئی بات اس تک پہنچی کہ وہ فقیر آپ کے فضل سے مانگ رہا تھا کہ ام جعفر کے فضل سے عطا کر۔ اس نے اپنا فضل دکھایا اور کہا لے جاؤ ایک مرغ گبریان، اس کے اندر 10 سونے کے سکے 10 دینار رکھے بھیجے، کہا جس نے میرے فضل سے مانگا اسے یہ دینا، اور اسی کے بازو میں دوسرا فقیر تھا، اسے 2 درہم دے دینا۔ مسلسل 10 دن تک وہ اسی طرح عطا کرتی رہی۔ جب 10واں دن آیا تو اس نے فقیر کو بلایا اور کہا، جسے مرغ بیچتی تھی اس سے کہا تو نے زبیدہ کے فضل کو کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ آپ کا فضل، کہا ہاں میں نے روز تجھے ایک مرغ بھیجا تھا، تو نے کھایا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں اتنا بڑا مرغ لے کے کیا کرتا، تو میں نے وہ مرغ اپنے پڑوس میں بیٹھے فقیر کو 2 درہم میں بیچ دیا، روزانہ بیچتا تھا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں نے تجھے 100 دینار 10 دینار کر کے 10 دن 100 دینار عطا کیے اور تو نے اسے 2 درہم میں اسے بیچ دیا۔ زبیدہ نے کہا واقعاً جو اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے خدا اسے اسی طرح عطا کرتا ہے، اور جو بندے کے فضل پر عطا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے کیا ملتا ہے۔ اور واقعاً جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت، دوسری کا آخری اور تیسری آیت پڑھی جائے تو اللہ اسے مصیبت سے اس طرح نکال دیتا ہے، ایسے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ اور وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کا اسے خیال و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم کا پہنچانے والا، اور اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے تجربے کو جب بیان کریں گے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کس کو ہے، جہاں سے اس نے سوچا نہیں تھا اللہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ سے ایسی چیز دے دی جسے آپ کھونا نہیں چاہتے تھے، تو یقین رکھیں اللہ ایسی چیز بھی دینے پر قادر ہے جیسی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور نے دیکھا کہ جہنم کے دروازے پر 3 کلمات لکھے تھے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ امان میں رہتا ہے، اور تیسرا جملہ تھا ہلاک وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ دوسروں سے امید رکھتا ہے۔ یعنی دوسروں سے امید نہیں رکھنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔ اور رب پر یقین رکھنے والے جب کوئی دعا بھی پڑھتے ہیں نا تو وہ بڑے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہ امام نے مقاتل بن سلیمان سے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں جب مقاتل بن سلیمان آئے اور آ کے کہا مولا
میں بہت پریشان ہوں اور آپ سے کچھ طلب کرنے آیا ہوں۔ امام نے کہا مقاتل بن سلیمان سے جاؤ اور یہ دعا، ایک دعا تعلیم کی، اسے پڑھو 100 مرتبہ، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ مقاتل نے یہ نہیں کہا مولا میں مانگنے آیا تھا، یہ تو سنت رسول ہے، یہ تو سیرت رسول ہے کہ جب سیدہ کونین مانگنے آئی تھی تو اللہ کے حبیب نے ذکر کثیر عطا کیا تھا، اور وہ ذکر کثیر جس کا قرآن میں ذکر کیا کہ ذکر کثیر کرو، وہی ذکر کثیر جو تسبیح سیدہ کونین کے نام سے منسلک ہو گیا۔ تو چوتھے امام نے بھی مقاتل سے کہا یہ دعا 100 مرتبہ پڑھو، اور جب مقاتل بن سلیمان نے اس دعا کو پڑھا اور اپنی حاجت کی برائی ہوتی ہوئی دیکھی تو مولا کے پاس آئے، کہا اے مولا میں نے یہ دعا پڑھی اور میری حاجت پوری ہوئی، الہی کیفا ادعو کا، کہ اے اللہ میں تجھ کو کیسے پکاروں جبکہ تو ہے اور میں ہوں۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن تسبیح کے دانوں کو گن لیجئے گا کہ امام نے 100 مرتبہ کہا ہے، کبھی کبھی تسبیح میں دانے کم ہوتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں لاؤ پڑھ کے دیکھیں، ہم اہل بیت کو دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یقیناً ہمارے لیے خیر ہے تو وہ ضرور ملے گا، بے شک ملے گا، کیونکہ عطا کرنے والوں میں ہم آج جس کے در پہ بیٹھے ہیں، ہر امام عطا کرنے والوں میں بہترین عطا کرنے والے رب العالمین کے رہبر ہیں، نمائندے ہیں، لیکن آج ہم باب الحوائج موسیٰ کاظم کے در پہ بیٹھے ہیں۔ جب یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیں تو یقین رکھیں کہ میرے مولا نے کہا ہے دعا ضرور پوری ہوگی۔ دوسری دعا جو آپ سب جانتی ہیں، دعا ام سلمہ، اور یہ دعا مقاتل بن سلیمان ڈیوائن پل میں دعا کے چیپٹر میں موجود ہے، اسی نام کے ساتھ دعا مقاتل بن سلیمان، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ دوسری دعا جو بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن مجلس حسین، مجلس ائمہ معصومین تذکرات ہے، اور یقین کی بات آتی ہے تو ایک مرتبہ یہ بھی زبان پر آتا ہے کہ جناب ام سلمہ تھیں جن کے شوہر جنگ بدر میں مارے گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کے پاس بھیجا، بچہ چھوٹا تھا، کہا اللہ کے حبیب سے کہنا کہ کوئی دعا تعلیم کر دیں تاکہ ہماری مشکلات حل ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جناب ام سلمہ نے کتنا بہترین درس دیا کہ شوہر جنگ میں مارے گئے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی مہینہ کچھ اماؤنٹ ہمارے لیے معین کر دیجئے تاکہ زندگی آسان ہو جائے، نہیں، کہا کوئی دعا تعلیم کر دیجئے، کیونکہ جب مانگنے والا اپنے رب سے مانگتا ہے نا تو رب اتنا دیتا ہے کہ بندہ سمیٹ بھی نہیں پاتا، اور جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو واقعی بندہ کیا اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ جو بندہ حاجت کو پورا کر رہا ہے اتنا تو احساس کر لیں اسے بھی پروردگار عالم نہیں عطا کیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے جب کہا، اور جب بیٹا ان کا رسول اللہ کے پاس گیا، کہا اماں نے کہا ہے کوئی دعا تعلیم کر دیں تاکہ اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ رسول خدا نے کہا جاؤ اپنی اماں سے کہنا یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ومن یتوکل اللہ، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ام سلمہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب بحق محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب ام سلمہ کے پاس بیٹا لے کر آیا تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس دعا کو اگر میں اپنے شوہر کے لیے پڑھوں جو دنیا سے چلا گیا، جبکہ اللہ کے حبیب نے کہا جس حاجت کے لیے پڑھو گے تو پورا ہوگا، تو میں اس دعا کو اپنے شوہر کے لیے پڑھوں، کیا مجھے میرا شوہر مل جائے گا؟ اور انہوں نے اس دعا اس نیت سے پڑھنا شروع کی۔ ابھی وہ دعا کچھ دنوں تک پڑھی تھی یا کب تک پڑھی، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنا پیغام جناب ام سلمہ کے لیے بھیجا، سر سجدہ معبود میں جھکا دیا، پروردگار
میں تو دنیا کے ایک عام انسان کو مانگ رہی تھی، لیکن تو نے رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے عطا کرنے والے تو نے مجھے رسول جیسا شوہر عطا کر دیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ واقعی پروردگار عالم جب دینا چاہتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر اسے بس دو ہی کام، ایک تو وہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، اور دوسرا اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساتویں امام کس قدر مصائب اور آلام میں گرفتار تھے، کس قدر امام کو قید میں رکھا گیا، اور اس قید سے 12 سال کی قید میرے مولا کو ایام عزا چل رہا ہے۔ لہذا چند جملے اس امام کی اس غربت کے کہ جنہوں نے قید میں وہ زندگی گزاری لیکن صابر اور شاکر رہے، خدا کی بارگاہ میں ایسی بندگی کی کہ ہر دربان بار بار بدلا جاتا تھا۔ ظالم سے ظالم دربان بھی اگر امام کے لیے لایا گیا، لیکن اس نے امام کی صبر و شکر کی زندگی اور بندگی پروردگار دیکھ کر امام سے اتنا متاثر ہو جاتا تھا کہ پھر وہ بندہ ظالم کا نہیں امام کا ہو جاتا تھا۔ بار بار قید کے دربان کو بدلنا امام کی اس زندگی بندگی پروردگار کو دیکھ کر آئیے ہم بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی وہ زندگی عطا کر، وہ جینے کا سلیقہ سکھا جو ائمہ معصومین کے ذریعے تو نے ہم تک پہنچایا۔ اے مالک ہمیں صبر و شکر کی زندگی، مصیبتوں میں بھی تیری عبادت سے غفلت نہ ہو وہ زندگی عطا کر۔ پروردگار تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیقات سے نواز دے۔ یا اللہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں امام کی کنیزی عطا کر، فرش حسین پر مجلس ابا عبداللہ میں جو ہدایت کا دریا بہ رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اجڑے ہوئے گھروں کا واسطہ ہر گھر کو شاد و آباد رکھنا۔ اے اللہ بی بی ختیجہ اکیڈمی کے ہر ممبر کو اور بانی مجلس کو شاد و آباد رکھ، انہیں بہت ترقی عنایت فرما۔ پروردگار ہر بلا آفت و مصیبت سے ہر شیعان علی کو محفوظ فرما۔ اجڑے ہوئے گھروں کا واسطہ پروردگار عالم جناب زہرا کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا صدقہ رزق کثیر اور رزق حلال عنایت فرما۔ امام موسیٰ کاظم کی غربت کا صدقہ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عنایت کر۔ پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے نواز دے۔ 40 قریب ہے، ہر مومن کا دل بے قرار ہے۔ یا اللہ تجھے اس درد کا واسطہ جب ایک بہن رہا ہو کر شام سے کربلا کی تمنا کر کے کربلا پہنچی، ہمیں بھی اس بہن کے درد کا صدقہ زیارت 40 عنایت فرما۔ 14 معصومین کی زیارت عطا فرما۔ اے عزت کی زندگی دینے والے خالق تیرا احسان ہے، اے ایمان کی زندگی دینے والے پروردگار تیرا شکر ہے۔ ہم سب کو عزت کی موت عطا کرنا، ایمان کی موت عطا فرما، اس دنیا سے اٹھانا تو کبھی بھی برے لوگوں کا محتاج نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ باواز بلند نعرہ صلوات دعاؤں کی استجابت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم اس نذر کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا، سیران کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کیا، اور اسے جو ثواب ملا تمام مرحوم مومنین والمومنات، ذاکر دین، عالم دین، مجتہدین کی ارواح کو ہدیہ کیا۔ پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ روز محشر تمام مرحومین کو اور ہم سب کو شہزادی کونین مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعائے ام سلمہ کا ایک مرتبہ پھر، شاید اس دعا میں کچھ ورڈ رہ گئے، جسے دعائے نعم البدل بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں۔ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.